بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن سعد کی آخری ملاقات کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین اور ابن سعد کی آخر میں کیا ملاقات ہوئی، کہ آپ نے ابن سعد سے کیا باتیں کہیں جس کو یزید نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مکمل جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اتنا نرم تھا اور سلجھا ہوا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا کہ خدائے تعالی نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر بدبخت شمر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ یہ بات ان کی قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی و کمزوری آپ کے لیے۔ میری رائے میں ان کی خواہش کبھی نہیں منظور کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہی ابن سعد کی بات، تو خدا کی قسم مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور وہ رات رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ کہا، تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کے بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس پہنچا دو، اور اگر نہ مانیں تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔
اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا، کم بخت تو نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے گا، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا کہ جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر کو مجھے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور بدبخت ازلی تھا، اس نے کہا، میں لشکر تمہیں سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود ہی ختم کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام علی جدہ وعلیہ السلام نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا، دیکھیے دشمن کے فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، انک تروح الینا، یعنی تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئیں اور روتے ہوئے کہا، یا ویلتیہ، یعنی ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام عالی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام عالی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ خدائے تعالی خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا و استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ دوستو، ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو منظور کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے کہا تھا، نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو کہ میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو بھی ابن زیاد نے شمر کے کہنے سے قبول نہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کو تیار ہو گیا۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔